ناظرین اکرام، ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف جاوید۔ پروگرام سلگتے مسائل میں آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ اگست کا مہینہ ہے اور اگست کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے نامزد گورنر جنرل کی حیثیت سے اور لیڈر آف دا ہاؤس اور ایک قانون دان کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تاریخ ساز تقریر کی تھی، اور اس تاریخ ساز تقریر میں مستقبل کی ریاست کا روڈ میپ بیان کیا تھا، ایک اسٹیٹ پالیسی بیان کی تھی۔ قائد اعظم کی تقریر کا اقتباس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اب آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں، اپنے کلیسا میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں، اپنی مساجد میں یا کسی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، کوئی بھی ذات پات یا کسی بھی عقیدے سے ہو۔ کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستانی ریاست کی تمام شہریوں کو ان کے مذاہب اور عقیدوں کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی آزادی حاصل ہے۔ تقریر کے اختتام سے قبل قائد اعظم نے پاکستان میں قیام پذیر تمام غیر مسلم اقلیتوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ترک وطن نہ کریں اور پاکستان ہی کو اپنا وطن سمجھیں اور یہاں رہیں اور اس ملک کی خدمت کریں۔ ناظرین کرام، یہ جو اقتباس میں نے پیش کیا ہے، یہ اس تقریر کا اقتباس ہے جو 11 اگست پر 1947 کو قیام پاکستان سے 3 دن قبل دستور ساز اسمبلی کے سامنے ہیڈ آف دی ہاؤس اور ریاست کے نامزد گورنر کی حیثیت سے جو قائد اعظم نے بیان کیا تھا۔ آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے شہر ٹورانٹو کے 3 معزز تجزیہ نگاروں کو۔ آئیے میں ان تجزیہ نگاروں سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب افضل ملک صاحب۔ افضل ملک صاحب ایک پیس ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں۔ میرے دوسرے تجزیہ نگار جناب پیٹر بھٹی صاحب ہیں۔ پیٹر بھٹی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، انٹرنیشنل کرسچن وائس کے چیئرپرسن ہیں اور شہباز بھٹی مرحوم کے بڑے بھائی ہیں۔ میرے تیسرے مہمان جناب دلیپ رتنانی صاحب ہیں۔ دلیپ رتنانی صاحب ہیومن رائٹس واچ سندھ کے چیئرپرسن ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں۔ آپ تمام حضرات کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں سوال جناب افضل صاحب آپ سے کروں گا، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم جو بذات خود ایک قانون داں تھے اور لیڈر آف دی ہاؤس تھے، اور 3 دن بعد معرض وجود میں آنے والی ریاست کے سربراہ تھے، تو میرا پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی جذباتی قسم کی تقریر تھی، کوئی فی البدیہہ تقریر تھی جو جذبات کی رو میں بہہ کر کی گئی، یا واقعی یہ کوئی اسٹیٹ پالیسی تھی اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پالیسی کو بیان کیا گیا تھا؟ شکریہ آصف صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ جو بہت ہی آج کل برننگ اور سلگتا ہوا موضوع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا، آپ شکر گزار ہوں۔ یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر تو یہ چیز قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے حوالے سے، چونکہ وہ ہی اس مینٹر تھے اس ملک کو بنانے کے،
اور اس کو آنے والے دنوں میں اس کی ایک امیج یا اس کی ایک لائن آف ڈائریکشن وہ بنانے کے وہی تھے بنیادی پیوٹل ان کا رول تھا۔ جناح صاحب کو اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جناح صاحب بذات خود اپنی پوری پچھلی زندگی میں پاکستان بننے سے پہلے ان کی اپنی ذاتی زندگی کیا تھی؟ اپنی ذاتی زندگی میں ایک وہ ماڈرن، لبرل، ڈیموکریٹ اور سب انسانوں کے ساتھ قانون، ضابطے اور ایک ہیومنسٹ لیول پہ مل کے چلنے والے، زندگی گزارنے والے، اور سب مذاہب کے ساتھ ان کا ایک ڈیموکریٹک اور ایک انسانی رویہ بہت اچھا رہا۔ اور ان کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں، ان کے لباس سے لے کر، ان کی خوراک سے لے کر، ان کے سارے جو تو ایک بالکل ایک لبرل اور سیکولر انسان کی طور پہ انہوں نے گزارے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک مذہبی بندہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے عمل سے نہ بہت زیادہ کو مذہبی ریچولز کے وہ اس طرح پابند تھے۔ بہت اچھے انسان تھے، بہت قابل اور ذہین انسان تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی وجہ سے جو انہوں نے جب اپنی کیبنٹ بنائی تو اس میں تقریباً 30-35% جو لوگ تھے وہ دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق تھا، چاہے ان کا سر ظفر اللہ خان صاحب کا ہو، منڈل صاحب کا ہو، یا اس طرح کے دوسرے جو دوست تھے جنہوں نے اپنے قانون کے شعبے میں یا ان کے اسپیشلائز تھے اور انہوں نے ان کو اپنی کابینہ میں رکھا۔ تو یہ ان کا اپنے غیر مذاہب کے پاکستان میں رہنے والوں دوستوں ان کے ساتھ چلنے کا ایک سنجیدہ اور سوچا سمجھا ایک پروگرام تھا، اور وہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ اور قائد اعظم کی جو 11 اگست والی تقریر ہے، یہ تو اس نے ایک بالکل فارملی اس بات کا ریاستی پالیسی کے طور پہ انہوں نے اناؤنس کیا، کیونکہ انہوں نے ایک جائنٹ اسمبلی میں اس بات کو کوئی جلسے کی یا ووٹ لینے کی تقریر کے دوران ہی بات کی تھی۔ انہوں نے ایک باقاعدہ سنجیدہ ترین جو فورم تھا جس نے آگے پاکستان کو لے کے چلنا تھا، اس پہ انہوں نے ایک پالیسی بیان دیا کہ پاکستان اب بن گیا ہے، اب یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ایکول اور مساوی شہری ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ریاست کے معاملے سے وہ اسی طرح بینیفیشری ہیں جس طرح کوئی بھی اکثریت والا اس میں لوگ اس میں ہیں۔ البتہ مذہب کے حوالے سے اپنے اپنے جو مذہبی اقدار یا مذہبی روایات یا مذہبی جو ریچولز ہیں وہ ادا کرنے کے لیے بالکل وہ آزاد ہیں۔ ریاست اس معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی اور ان کو ایک مساوی شہری سمجھ کے اپنے ساتھ لے کے چلے گی۔ یہ میں اس پہ بہت شکریہ پیٹر بھٹی صاحب۔ میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 11 اگست کے دن کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے تقریباً 62 سال کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2009 میں سال 2009 میں 11 اگست کے دن کو پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن قرار دیا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کے جو بھائی ہیں شہباز بھٹی صاحب، ان کی کوششیں بھی قابل قدر ہیں، تو اس سلسلے میں آپ مبارکباد پہلے تو قبول فرمائیے۔ تھینک یو۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی اقلیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اقلیتوں کو مساوی شہری حقوق حاصل ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا؟ آپ کی کوئی گریوانسز ہیں یا نہیں؟ آپ خوش و خرم ہیں اس ریاست میں؟ یہ آپ دل کھول کے بیان کیجیے اس بارے میں۔ سب سے پہلے تو آصف صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم پر ہمیں بلا کر اس بات پر غور و خوض کرنے کا ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ شکریہ۔ دوسرا، اس بات سے کرنے سے پہلے میں جو کوئٹہ میں انسیڈنٹ ہوا ہے کل، اس میں پرزور طریقے سے اس انسیڈنٹ کو ہم مذمت کرتے ہیں، جس پورا پاکستان ہی مذمت کرتا ہاں ہے، جی، تمام اور جہاں یہ بڑا ان ہیومن جی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ جہاں بھی اس طرح کا پاکستان دنیا میں میں ہو جہاں یا بھی دنیا اس بھی قسم ہو، کے واقعات ہم اس ہوتے کو ہیں جہاں مذمت پر کرتے ہیں اور بے قصور انسانی جانوں کو مارا جاتا ہے۔ تو ہماری پریئرز اور
ہماری محبتیں، ہماری سپورٹ ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان میں ان تمام چیزوں کی مذمت کرتے ہیں تاکہ پاکستان ایک بہتر ملک بن سکے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے اقلیتوں کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا اس کو پہلے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، پاکستان بننے سے پہلے۔ جی بالکل، بے شک۔ شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہماری تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے، خاص طور پہ نیو جنریشن تک یہ بات نہیں پہنچی، لیکن جو جیسے افضل صاحب ہیں یا دلیپ صاحب ہیں، ان سب لوگوں کو پتہ ہے جو ہسٹری سے واقف ہیں کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان ہوئی تھی تو اس میں ہماری مسیحی برادری نے اس کو سپورٹ کیا تھا، جس میں ایس پی سنگھا صاحب تھے، ایس ایس لال صاحب تھے، البرٹ بہادر تھے، جتنے بھی اس وقت کے ہمارے مسیحی ممبر آف پارلیمنٹ تھے، وہ انہوں نے اس میں پاکستان کو سپورٹ کیا تھا ریزولوشن کو۔ پھر اس کے بعد باؤنڈری کمیشن میں جی جب سامنے آیا تو اس وقت بھی ہماری مسیحی برادری نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالے۔ یہ ہماری کنٹریبیوشن تھی اس میں۔ پھر جب 1947 میں پاکستان کی پنجاب کی ڈویژن ہونی تھی، جی اور پنجاب کی ڈویژن میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پنجاب آیا پاکستان کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ ٹھیک، تو اس وقت بہت بڑی ایک کمپٹیشن تھا، ہمارے ہندو اور سکھ بھائی جو ہیں وہ پاکستان کے اپوزیشن میں تھے کہ یونائٹڈ پنجاب کو پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور باقی ہمارے جو مسلم بھائی تھے وہ پاکستان کی فیور میں تھے۔ اس میں ہمارے 3 کرسچن ایم پی تھے پنجاب اسمبلی کے، جی جنہوں نے پاکستان کی فیور میں ووٹ ڈال کر ہوں، اس کو ٹائز میں لے آئے۔ ٹھیک، 89 ووٹ ایک طرف تھے اور 89 ووٹ ایک طرف تھے ہمارے کرسچن لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے، ادروائز ہندو اور سکھوں کے ووٹ زیادہ تھے۔ ٹھیک، پھر ایس پی سنگھا صاحب جو وہاں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے اس وقت میں، کرسچن تھے، جی انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس ٹائی کو بریک کیا اور پاکستان کی فیور میں ووٹ ڈال کر پاکستان کو، یونائٹڈ پنجاب کو، پاکستان کا میجارٹی حصہ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں کیا۔ آج اگر وہ اس وقت یہ ووٹ نہ ڈالتے تو آج جو پاکستان کا سب سے بڑا پنجاب صوبہ ہے وہ پاکستان کا حصہ نہ ہوتا۔ شاید تقسیم میں نہ آتا، نہ وہ آتا، ہندوستان کے حصے exactly۔ میں آتا۔ یہ بہت بڑی جی کنٹریبیوشن ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد جنگ ستمبر میں بھی جی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا اور سلسلے چلتے رہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، سب دوستوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے باقاعدہ ایک لائن آف ڈائریکشن دی تھی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر، جو 11 اگست جس کو ہم منرٹی ڈے کہتے ہیں، وہ ایکچولی قائد اعظم کی ان الفاظ کی کوئی تجدید کے لیے کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت کیے تھے، اور وہ بہت سیریس تھے اس مسئلے میں۔ جیسے افضال بھائی نے بتایا کہ ان میں انہوں نے بہت سارے جو منرٹیز کے لوگ تھے ان کو رکھا تھا، اور اس کی جو پریزائڈنگ ہوئی تھی وہ جوگندر ناتھ منڈل سے ہوئی تھی، وزیر قانون بنائے۔ وزیر قانون جو بنے۔ اگر ان کے دل میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ ان سے پریزائڈنگ نہ کرواتے ہندو، وہ بھی لو کاسٹ کے ہندو تھے جوگندر ناتھ منڈل۔ اسپیکر جو پہلی دستور ساز اسمبلی ہے اس کے اسپیکر بھی جوگندر ناتھ منڈل تھے، اور بعد میں جب کیبنٹ بنی تو اس میں ان کو وزیر قانون بنایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ بالکل پکا یقین تھا، کیونکہ اس وقت ہندوؤں جب پارٹیشن سے پہلے جتنے بھی ہمارے ہندو پاکستان میں یا کرسچن تھے یا مسلم تھے، یہ سارے ہی سفر کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، جو انڈیا کی میجارٹی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ باقی آئندہ جیسے ہی قائد اعظم کی وفات ہوئی تو پاکستان جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان تھا 1956 میں، اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دے دیا گیا، جو قائد اعظم کے افکار اور ان کے سوچ کے بالکل مخالف تھا، اسٹیٹ پالیسی کے برعکس تھا۔ پھر اس طرح ہر آنے والے رولر نے اپنے رول کو، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس میں طرح طرح کی امینڈمنٹ کرائیں، اور وہ امینڈمنٹ سے مذہب کا انہوں نے یوز کیا، اور مذہب کے نام پر
تمام لوگوں کو بکھیرتے چلے گئے. اس میں پھر جب ضیاء صاحب آئے ہیں تو انہوں نے حد ہی کر دی جب انہوں نے گستاخ رسول جیسے 295B اینڈ C جیسے قوانین مندرج کرائے, جس میں لا ایویڈنس کا بھی ہے اور بھی حدود آرڈیننس کے ہیں, یہ آرڈیننس ایسے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے, دیکھیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ پاکستان میں غیر مسلم جو ہے وہ ریاست کا یا کسی بھی کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا. AR کرنیلیس صاحب تھے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اور جب غیر حاضری میں پریزیڈنٹ کے, وہ پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, لیکن آج وہ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ آج کیا پاکستان کے مسیحیوں میں یا میرا سوال جو آپ سے تھا وہ اپنی جگہ پر رہ گیا. میں آپ سے نہیں وہ ٹھیک ہے, میں مجھے یہ جواب دیجیے, کیا پاکستان میں اقلیتوں کی جان و مال, عزت, آبرو محفوظ ہے یا نہیں؟ دیکھیں جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے ہیں, قوانین اس طرح آتے ہیں, مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہا, اس سے ہر پاکستان میں ہر آدمی کو, اقلیتوں کو تو سب سے زیادہ پہلے جھٹکا لگا ہے. اور آج اب اگر دیکھیں تو کسی بھی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. جیسے آج کسی میں تو سبھی آ جاتے ہیں, لیکن چونکہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں 11 سپٹمبر کے حوالے سے, 11 اگست کے حوالے سے, جی 11 اگست کے حوالے سے, یہ بڑا ایک تاریخ ساز دن ہے, اور یہ پلیٹ فارم ہے جس سے کہ آپ اگر آپ کی کوئی گریوانسز ہوں تو آپ اس میڈیا کے تھرو پبلک کے سامنے لا سکتے ہیں, چونکہ آپ ایک سیگمنٹ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے میرے سوال کا جواب آپ پریسائزلی دیجئے, کیا پاکستان میں اقلیتوں کے جان مال محفوظ ہے, عزت آبرو محفوظ ہے, کیا وہ سکون, امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں؟ میں وہیں آنا چاہ رہا تھا کہ اب حالات اس طرح کے بگڑ گئے ہیں پاکستان میں, پہلے مسیحیوں پہ یا اقلیتوں پہ ہوا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور اب وہاں پہ کسی بھی جان محفوظ نہیں ہے. چلیے میں سوال کو آگے رول کرتا ہوں. جناب دلیپ رتنانی صاحب, آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور آپ ہیومن رائٹس واچ سندھ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ اس ادارے کو چلا بھی رہے ہیں, یہاں ٹورانٹو کینیڈا سے بھی آپ ہیومن رائٹس واچ کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہی سوال میں آپ ہی کی طرف لے آتا ہوں کہ کیا پاکستان میں اقلیتوں کی جان و مال محفوظ ہے, عزت آبرو محفوظ ہے, ان کی اقلیتوں کا مستقبل محفوظ ہے یا نہیں؟ جاوید صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی, اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے ٹیک ٹی وی کا اور آپ کے اس پروگرام کا, سلگتے مسائل کا. دیکھیں جہاں تک اقلیتوں کی جان اور مال کے تحفظ کی بات ہے تو اس میں ایک ہی آنسر ہے کہ نہیں ہے. صرف اقلیتیں نہیں, پاکستان میں ہر وہ دوسرا بندہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح آپ آج پروگرام کر رہے ہیں 11 اگست کے حوالے سے, تو جیسے پیٹر صاحب نے کہا کہ 56 کے بعد اسلامک کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ 11 اگست کی قائد اعظم صاحب کی اسپیچ وہ آج 70 سالوں تک غائب ہو گئی. ہم اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1948 میں لیاقت علی خان آبجیکٹو ریزولوشن لائے, اور وہ اسپیچ کہیں میڈیا پہ بھی نہیں چلی سوائے ڈان اخبار کے یا کسی اور نے چلائی. اب تو ریڈیو پاکستان کے آرکائیو سے بھی اس کا ریکارڈ غائب کر دیا. تو دیکھیں اب ہم 70 سالوں کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک غلط ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں اور وہاں سے واپس آنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. اس کے لیے یہ چیزیں کہنا کہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں یا ہو جائیں گی یا ہم امینڈمنٹس کر رہے ہیں. دیکھیں اقلیتوں کی سیکیورٹی اور حقوق کی جہاں تک بات ہے اس کو ہم الگ سے ایڈریس نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہیں اقلیتوں کو محفوظ کریں, ان کو سیکیورٹی دیں, تو نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اقلیتوں کی انسیکیورٹی کے ایشوز ہیں یہ اس ریاست کے جو تضادات ہیں, نظریاتی تضادات, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا. اب اپنی بات تفصیل سے بیان کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اقلیتوں کے مسئلے مسائل کو آج پاکستان میں جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں ہندوز کے ساتھ, سکھ کے ساتھ, احمدیز کے ساتھ, شیعاز کے ساتھ, ہر آدمی کے ساتھ ہو رہی ہیں. کل بلاسٹ ہوا ہے کوئٹہ میں, وہاں تو کوئی ہندو نہیں مرا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ صرف اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر.
حالانکہ میں یہاں اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں, اپنے مطلب سندھ کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا. پاکستان کا جو وجود, جو معروضی تضادات تھے, اس حساب سے آیا ہے. کوئی تاریخی طور پر کوئی جدوجہد نہیں چلی تھی کہ بھئی اس ملک کو ہم نے بنانا ہے. نہیں, تاریخی طور پر تو دیکھیں آپ ہسٹری کی بات کریں نا, کیونکہ معروضی تضادات کے پیچھے یہ کنٹری بنا, اور فاؤنڈر آف دا کنٹری, اس کی جو اسپیچ ہے جس کے لیے ہم آج ریفرنس دے رہے ہیں, وہ 70 سالوں سے غائب ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی گئیں, اسلامائزیشن کے جو پروسیس تھے کانسٹیٹیوشن میں, جو شکیں ڈالتے گئے, بناتے گئے, 56 پھر 73, تو اس کا چہرہ ہم نے مسخ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب جہاں میں نے پہلے بات کی آپ سے کہ اقلیتوں کے مسائل کو آپ الگ سے ایڈریس نہیں کر سکتے. یہ مسائل جو ہیں ریاست کے جو نظریاتی سیاسی تضادات ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے مطلب یہ ہے کہ اگر کریکشن کرنی ہوگی, کریکشن کرنی ہے تو ہم سے کرنی جی ہوگی. کریکشن کرنی ہے تو سب سے پہلے کہنے کا یہ ہے کہ مذہب کو ریاست سے علیحدہ ایگزیکٹلی, کرنا ہوگا, کیونکہ اور ریاست کو پھر سیاست سے علیحدہ کرنا کیونکہ ہوگا. ریاست کا تمام شہریوں کو مساوی حقوق دینا ہوں گے. کیونکہ آپ تبھی حقوق دے سکتے ہیں جب آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ چیز کہے گا نا. آپ کا کانسٹیٹیوشن لٹرلی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. آرٹیکل 2 دیکھ لیں, یا جو دوسری بلاسفیمی کی جو شکیں ڈالی گئی ہیں, یا آپ یہ سمجھیں کہ مطلب ابھی ایک اسلامک نظریاتی کاؤنسل نے بل پاس کیا ہندو میرج کا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, اسلامک آئیڈیالوجیکل جو باڈی, ریگولیٹری باڈی بنی ہوئی ہے, میرج کے نام سے میں آپ کی کلامی کرتا ہوں. سوری, میں اپنی بات تھوڑا سا آپ پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظریاتی تضادات ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جس کو میں اپنی لینگویج میں یہ کہوں گا کہ روٹ کازز. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہوں گی آپ کو سیویئر, جس میں جو بھی ریلیجیس میجر جو کلاز ہیں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر ہم ان کلاز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ جی یہ تو ہماری توہین ہے. فار ایگزامپل جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ ڈیولپ ہو گیا ہے پچھلے 70 سالوں سے, یہ کام تو دیکھیے دانشوروں کا ہے کہ وہ پوری قوم کی رہنمائی کریں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کو مذہب سے نہیں چلایا جاتا. ریاست جو ہے اس کو مذہب سے نہیں چلایا جاتا. دنیا کی ہر ریاست جو ہے وہ قانون اور انصاف سے چلتی ہے, سوشل جسٹس سے چلتی ہے, اور ریاست کی نظر میں تمام شہری برابر شہری. ایگزیکٹلی, ریاست جو ہے نا ایک ماں ہے. آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. لیٹس سے وی آر آل کینیڈین ہیئر, رائٹ, وی آر امیگرینٹ. اگر یہ کل کہیں کہ بھئی آپ امیگرینٹ ہو, آپ کا کوٹا ہے, آپ مائنورٹیز ہو, آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی, تو ڈیفینیٹلی ہمارے دل میں ایک ہیٹریڈ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کینیڈا کے حوالے سے جی کینیڈا کی بات کریں, لیکن کینیڈا کا کانسٹیٹیوشن, اس کا آئین برابری کی بنیاد پر ہمیں ٹریٹ کرتا ہے, چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو, کوئی بھی اس کا فیتھ ہو. ٹھیک ہے نا. اب رہا مسئلہ پاکستان کا. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی آپ کو. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اقلیتوں کا دن منا رہے ہیں اور حکومت سیریس ہے. پہلی بات تو جو حکومتیں وہاں آتی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نان سیویلین ادارے جو ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں, آپ کا اشارہ فوج کی جانب ہے. نہیں, میں یہ عسکری ادارے جو ہیں یا ان کی انٹرفیرنس ہے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ ملک کی جو ایج 70 سال ہے اس سے 35 سال جو ہیں عسکری اداروں نے انٹرپٹ کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے. مشرف صاحب آئین کو توڑ کر چلے گئے, کسی نے نہیں روکا. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ روٹ کازز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ادروائز ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کو حقوق دیں گے, تحفظ کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اقلیتیں وہاں مطلب ان کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کے حقوق کی. پورے کنٹری میں ہر آدمی سفر کر رہا ہے. تو جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے آپ کی بات سے کہ اب مسئلہ اقلیتوں کا نہیں رہا, اب پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو پوری قوم کو بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں بہت زیادہ میجر سرجیکل آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اپنے آئین میں, اور اپنے آئین اور کا درست کرنے. ایک چیز میں ایڈ کروں, کیونکہ جیسے ہی کنٹری بنا تو وہ جہاں تاریخی قومیں رہتی تھیں ان کی آئیڈینٹی, ان کی لینگویج, ان سب کو ہم نے تھرو کر دیا. دیکھیں نا, جب میری آئیڈینٹی یہ ہے کہ وی آر 5000 year old civilization. موئنجو دارو
جہاں سندھو دریا بہتا ہے, آئی بلانگ فرام دیٹ, میں وہاں سے ہوں. سندھو دریا کے کنارے کے اوپر وید لکھے گئے تھے, دنیا کی سویلائزیشن وہاں سے شروع ہوئی ہے. اب ہم میں اس خطے سے تعلق رکھتا ہوں. اب ان کی آئیڈینٹی کو ہم نے گاربیج کر دیا, ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور کہا کہ بھئی اردو ہماری قومی لینگویج ہے, یہ چیز ہمارا عقیدہ ہے, اس کو فالو کر کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, خاص کر کے اس پورے سیٹ اپ میں ہم سندھ کے لوگوں نے اپنی لینڈ گوائی ہے. بینگ اے سندھی, ہماری لینڈ چلی گئی اس آپ کے جھگڑے میں. آج بھی اگر ہندوستان, اس کو ایلیبوریٹ اس طرح کرتا ہوں, دیکھیں ہم لوزر جو ہے نا ساری بات میں ہوں, کیونکہ سندھ میرا تاریخی وطن تھا. سن آف دا سوائل ہیں آپ؟ نہیں, میں جو بھی آج سندھ میں رہ رہا ہے, اف ہی بورن, وہ سن آف دا سوائل ہے. ہم سمجھتے ہیں جو اردو بھی بولتا ہے یا سندھی بھی بولتا ہے یا براوی بولتا ہے, اف ہی از لیونگ بورن اینڈ ریزڈ ان سندھ, ہم اس کو سندھی سمجھتے ہیں. ابھی تو انٹرنل مائگریشن بھی چونکہ ہو رہی ہے تمام دوسرے صوبوں سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لینڈ لوز کی ہے. اگر آج آپ سے کوئی آپ کی زمین مکان چھین لے تو آپ بے گھر ہو جائیں گے. دیکھیں سب سے بڑی پرائس ہم ہندو لوگوں نے پے کی ہے, کیونکہ بڑی مائگریشن ہوئی, چلے گئے لوگ, ان کی زمینیں, ان کے مکان, اور وہاں سے ایک اچھی خاصی نفری لائی گئی جو کہ 1954 تک آتی رہی. اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنا. تو پہلے دن سے ہمارے رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں, نہ کہ صرف اس کے جو یہاں سے ہندو چھوڑ کر گئے تھے ان کو انڈیا میں زمین نہیں, ان کو انڈیا میں کچھ نہیں ملا, جبکہ وہاں سے جو لوگ آئے. الگ سبجیکٹ کی بات ہو جائے گی. جی. لیکن جو اس وقت طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو متروکہ املاک ہیں وہ ایسی ہی رہیں گی, جو یہاں سے چھوڑ کے جائیں گے ان کو وہاں سے آنے والوں کو مل جائیں گی, اور جو یہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہاں سے چھوڑ کر آئے ہیں تو یہاں سے جانے والوں کو. دیکھیں اس طرح کہیں نہیں ہوتا. ماس مائگریشن, فورسڈ مائگریشن دنیا میں ایسے کبھی ہسٹورک ڈس جوائنٹ نہیں ہوا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے اپنی لینڈ گوائی ہو, تاریخ گوائی ہو, اپنی آئیڈینٹی گوائی ہو, لینگویج گوائی ہو. ہم تو لٹ کے رہ گئے ہیں نا اس ساری بات میں. آپ نے جو بات شروع کی ہے تو اس میں تو بات بہت زیادہ گنجلک ہو جائے گی اور بڑی پیچیدہ ہو جائے گی. ہمارے ناظرین کی توجہ بھی جو ہے وہ شاید بچ جائے. ہم چونکہ 11 اگست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ 11 اگست پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں, آرام سکون کے ساتھ رہ رہی ہیں, یا ان کی تکالیف ہیں, ان کی گریوانسز ہیں, ان کی مشکلات ہیں. ہم اس چیز کو سامنے لانا چاہتے ہیں. چلے میں آج کا آپ کا چھوٹا مثال دے دیتا ہوں آپ کی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے لاڑکانہ کے اندر, ستیش کمار کو مارا گیا, لڑکے کو نا 16-17 سال, گھوٹکی کی بات ہے. اب ریاست اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی ہے. دیکھیں بندہ مر گیا, چلیں ٹھیک ہے, جس نے بھی مارا, آپ اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو ہمارا حق بنتا ہے نا, تو وہ نہیں مل رہا ہے, تو ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی آپ نے یہ کہا دوسرے لفظوں میں کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہے وہ ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. کمپلیٹلی نہیں ہے, بالکل محفوظ نہیں ہے, کیونکہ ہم کچھ جیسے میں آپ سے ذکر کرنے والا تھا کہ اندرون سندھ جو ہندوؤں کی جوان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اغوا کر لی جاتی ہیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ, اور کافی عرصہ ان کا پتہ نہیں چلتا. پھر جب وہ برآمد ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور کسی مسلمان سے شادی کر لی. تو اس بارے میں کچھ آپ بتانا ہو. دیکھیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ کو اگین ڈیٹیل سے سمجھنا پڑے گا. جیسے لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے یا رات کے اندھیرے میں یا کسی بھی طرح, فرض کر لیں, کہتے ہیں کہ بعد میں میڈیا میں چیز آتی ہے, خاص کر کے ہمارا اردو میڈیا یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا اس کے عشق چل رہا تھا. چلیں فرض کر لیں عشق چل رہا تھا, تو آپ اس کو کورٹ میں پروڈیوس کریں, اس کی انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ لڑکی جب رات کو اٹھائی جاتی ہے تو یہ گم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سانگڑ سے ایک سپنا کماری لڑکی اٹھی ہے, گم ہو گئی. اب اس کے پیرنٹس اور ہم نے پتہ کیا بھئی کہاں گئی, بھئی فلاں لوگوں نے اٹھائی ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم اس طرح سے انڈیویجول کیسز کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بس آپ مجھے اتنا بتائیے کہ کیا یہ واقعات درست ہیں؟ جی بالکل درست ہیں. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو نظر آنا چاہیے. پولیس فورس اپنی جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھائے, اور اسپیشلی ریاست اور اس کی ادارے اس چیز کو کلوز مانیٹر کریں, اور جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ یہ چیز
دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہی لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں اور محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. افضل ملک صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور چونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں تو میں آپ سے ایک سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان میں قانون توہین مذہب میں جو غیر منصفانہ اور ظالمانہ ترامیم کی گئیں، جس کا اشارہ بھٹی صاحب نے بھی کیا تھا، 295B اینڈ C کی میں بات کر رہا ہوں، سیکشن 295B اینڈ سیکشن 295C. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون توہین مذہب کو ہمارے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم پوری اقلیت مذاہب کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے خوف کی چادر ہے یا خوف کا ہتھیار ہے یہ 295C. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ تھوڑا سا پہلے جو سوال آپ دوستوں سے کرتے رہے ہیں اس کا میں 2-3 فکروں میں جواب یہ دوں گا کہ ایک تو یقیناً یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان میں مائنارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ایٹراسٹیز اور زیادتی ہوتی رہی ہے، ہو بھی رہی ہے، اور یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اس پہ کسی کو وہ میرا خیال ہے اختلاف نہیں. بڑا پریسائز جواب دیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ اس پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں یہ مذاہب اور مذاہب والے لوگ رہتے تھے. ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھا مذہبی حوالوں سے، چھوٹا موٹا ان میں آپس میں کنٹرڈکشن جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، لیکن اوورآل ایک ہارمونی تھی اور مل جل کے رہنے کا جذبہ تھا، سب کو قبول کرتے ہوئے. وہ یقیناً جس وقت یہ آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد بنی اس سے ابتدا شروع ہوئی، اور پھر کرتے 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 پھر اقلیتیں کیا، پورے پاکستان کی ہر مائنارٹی جو چاہے مسلمان بھی ہے، ان کا کوئی تھوڑا فرقہ ہی دوسرا ہے، وہ اسی طرح زیر تاب آ چکی ہیں. اب آپ کے جو واقع ہو رہے ہیں تسلسل سے، وہ نہ صرف اقلیتوں کے ساتھ جو سکہ بند اقلیتیں ہیں، کرسچینٹی ہے، ہندو ہیں، احمدیز ہیں یا اور ہیں، اب تو جو مسلمان ہونے کے ساتھ جو دوسرے فرقے ذرا کمزور ہیں یا جن علاقوں میں کمزور ہیں، اس علاقوں پہ یہ اس طرح کی ساری بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جو آپ نے سوال کیا اب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آؤٹ کم ہے، وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا، اس کا دباؤ بنا، اور جس طریقے سے مذہب کو ریاستی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا اجازت دی گئی، اور آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ سر اندر اونٹ کا جانے کی اس نے اجازت دی، آخرکار وہ اس کو باہر نکلنا پڑا اور وہ سارا اونٹ اندر چلا گیا. اب خیمہ اونٹ نے سارا حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا. اب یہی صورتحال پاکستان میں بن گئی ہے کہ وہاں آپ کسی بھی ایسی بات پہ جو کہ اس معاملے پہ وہ اختلافی مسئلہ ہو اور وہ کہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، یا پاکستان میں رہنے والے شہریوں کی جو مساوی حقوق جو قائد اعظم نے اناؤنس کیے تھے اس کی اسپرٹ اور اس جذبے کے خلاف ہے، تو وہ بات کرنا بھی بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. تو یہ میں ان سے یقیناً دلیپ صاحب سے متفقہ ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک دن کی بھی اس کے پیچھے ہسٹری ہے، اور اس کو نہ صرف اسمبلیوں میں اس کا جس طرح قانون سازی کی گئی اس میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور کئیوں کو ختم بھی کرنا پڑے کئی شکوں کو. لیکن بات وہی ہے کہ اس کے پیچھے جس دباؤ کے تحت یہ قوانین بنائے گئے، وہ مائنڈ سیٹ بڑی طاقت سے اور بڑے تشدد سے وہاں موجود ہے. ابھی بھی موجود اس مائنڈ سیٹ کو اب اسمبلیوں میں آپ دیکھیں ہزاروں قوانین بنے ہوئے ہیں، ان پہ کتنا عمل ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے صرف کتابوں میں بن کے رہ چکے ہیں. اسی طرح جب تک یہ آپ اپنے بچوں کے کورسز سے لے کے ان کی تعلیمی اداروں میں ایک جو آپ امیج دیتے ہیں غیر مسلم کا، کافر کا، اس سے نفرت کا، اس کو مار دینے کا، اپنے سے کمزور کو جس سے آپ کے ساتھ مفادات ٹکراتے ہیں اس کی تباہی کا اور اس کو ختم کرنے کا، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیے گا اب اقلیتیں پیچھے رہ جائیں گی. یہ اب اپنے جو ہمارے اکثریتی مسلمانوں کے اپنے اندر جو فرقے ہیں وہ بھی اسی شدت سے ایک دوسرے کو مارنے اور ختم کرنے پہ تل گئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ جس سے ملک کے حالات سیاسی، سماجی، ثقافتی
اور یہ بہت زیادہ منفی طور پہ متاثر ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں اس کا انتہا کدھر تک ہے۔ میری یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی بنیاد پر اس میں قانون سازی کو صحیح کیا جائے، اور انٹرنیشنل جو ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کے مطابق اس کے الائنمنٹ کی جائے، ساتھ ہی عوام کا جو یہ اتنا بڑا لوگوں کو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے پرو ایکسٹریمسٹ ریلیجن، مذہبی ہونا یا نماز پڑھنا یا اپنے مذہبی جو سے ادا کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو حق ہونا چاہیے، چاہے عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، سب کو۔ لیکن اس مذہب کو بنیاد پہ دوسروں سے نفرت کرنا، پھر ان کو ختم کرنے کے لیے حربے استعمال کرنے اور تشدد کرنا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں قوانین بنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت شکریہ پیٹر بھٹی صاحب۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ کا تعلق مسیحی فرقے سے ہے جی، اور پچھلے سال 2015 میں پاکستان میں مسیحی عبادت گاہوں پر تواتر کے ساتھ حملے بھی ہوئے ہیں، اور مسیحی بستیوں کو بھی جلا کر خاکستر کیا گیا ہے پچھلے سالوں میں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیے جانے سے مسیحیوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، یا اور کیا مسیحی اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، یا ان تمام باتوں کے باوجود مسیحیوں کا مورال ہائی ہے؟ آپ کیا اس موضوع، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، تو جاوید صاحب، جب بھی کسی جگہ پہ واقعہ مسیحیوں پہ ہوتا ہے، اس کی جو پیچھے کریکٹر ہے وہ ایکسٹریمزم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسٹریمزم میں یہ ہے، اب گستاخ رسول کی مین بات ہے جہاں پہ اقلیتوں کو ٹارگٹ اور مسیحیوں کو کیا جاتا ہے۔ جی، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بھی گستاخ رسول بہت زیادہ لگتا ہے، ایون کہ اقلیتوں سے زیادہ مسلمانوں پہ ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب کسی ہمارے مسلم بہن یا بھائی پہ گستاخ رسول لگتا ہے تو وہ گھر یا وہ شخص اکیلا اس کی ذات میں ہوتا ہے، جی، اس کے ساتھ اس کی بستی کو نہیں جلایا جاتا، ٹھیک ہے، اس کے چرچ کو یا اس کی مساجد کو نہیں جلایا جاتا۔ مسیحیوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ایک بندے کا قصور پورے ہوتا ہے معاشرے پہ تقسیم کر دیا پوری کی پوری بستی کو جلا دیا جاتا ہے، پورے چرچز کو جلا دیا جاتا ہے، اور پورا وہ علاقہ ہی غیر محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی بندہ کرسچن نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ سے اقلیتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں، اور وہاں غم و غصہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری تعلیم ہے، ٹھیک، ہمارے خداوند نے ہمیں بتایا ہے کہ فارگیونیس، ٹھیک، جب آپ فارگیونیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو انتقام کا بدلہ انتقام نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیار محبت جو ہے وہ کبھی کبھی، وہ تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں، وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہو رہی ہیں اس سے دل ٹوٹتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا مرال اپ ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کی دھرتی کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں۔ ماں کتنی بھی ظالم کیوں نہ ہو، وہ بچے کو کبھی، مطلب یہ کہ بچہ کبھی ماں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارا مرال اپ ہے، اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا اور ہر ایک کو برابر کے حقوق ضرور ملیں گے، جہاں پہ ہر شہری برابر کی زندگی گزار سکے بغیر تفریق بات کے۔ ہے، جی بالکل، آدمی کو ہاں جی، میں ان کی بات میں ایک فکرہ ایڈ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں، میں چونکہ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں رہتا ہوں، یقیناً یہ ان سب چیزوں کے باوجود جو کرسچن کمیونٹی ہے لاہور میں بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ان کا واقعی مورال اتنا ڈاؤن نہیں ہوا، اور وہ پوری شد و مت سے اپنے وائبرنٹلی پورے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو شعبے ان میں کام کر رہے ہیں اس میں یقیناً وہ اس میں آگے بڑھنے کی کوئی تگدو میں ہے۔ مایوسی اس طرح کی نہیں، تھوڑا خوف ہے جو ہر طرف ہے، مطلب یہاں بیٹھے ہوئے میں خوف ہوں کہ وہاں میرا بھتیجا بچے کو رتنانی اٹھا صاحب، نہ لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
تو پیٹر صاحب نے تو کہا کہ جی مورل بہت ہائی ہے, بستیاں جل رہی ہیں, کوئی بات نہیں, نہیں بات نہیں ہے, نہیں دیکھیں اس بات کو اس طرح نہ کریں, بہت ہائی ہے. لیکن میرا اگلا سوال, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو رہی ہے, ہندوؤں کی نقل مکانی ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر, تو کیا ہندوؤں کا مورل ہائی نہیں ہے؟ سر جہاں تک مورال ہائی ہونے کی بات ہے تو میں اتفاق نہیں کرتا ہوں پیٹر صاحب کی بات سے, لیکن ان کا ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ ہی از لیونگ ان لاہور, پنجاب پیسفل ہے دوسرے صوبوں کی بنسبت, آپ کہہ سکتے ہیں, میں گیا نہیں ہوں. نہیں پنجاب میں زیادہ پرابلمز ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں. لیکن جو بنیاد پرستی پل رہی ہے, جو لاوا بن رہا ہے وہ پنجاب میں بن رہا ہے, اسپیشلی ساؤدرن ایریاز میں. جی جہاں تک آپ کے سوال کا بات ہے کہ مورال ہائی ہے یا نہیں ہے, مورال دیکھیں اب کیا ہائی ہوگا. اب ہم سندھ کے لوگ یقین کرو کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم بہت بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں بیسک رائٹس نہیں ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں کرتی. اگر میری بہن بیٹی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو تھانے دار فریاد نہیں داخل کرتا. اب وہاں کیا مورال ہائی ہوگا, اب مجھے بتا دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں کنٹروورسی یہ ہے ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کی شک آرٹیکل 2 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا کہ اسٹیٹ کا ریلیجن ہے, اور اس کے بعد آرٹیکل 20 اس کا جو چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس, جو گارنٹی کرتا ہے کہ ایوری سٹیزن رائٹ ٹو پروفیس پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز اور ہر ریلیجن. وہ تو دور کی بات ہے نا, آپ آئین کی امپلیمنٹیشن کی, آئین کی روح کی بات کریں نا. دوسری بات let me finish this, I'm coming on that topic. میں اس ٹاپک کے اوپر بھی آ رہا ہوں, آپ تھوڑا اگر مجھے ٹائم دیں گے 2 منٹ تو. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR, اس کے پاکستان اس کا سگنیٹوری ہے. انٹرنیشنل دنیا میں ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم حقوق کا پابند ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور دوسرا انٹرنیشنل قانون جو ہے ICCPR, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, ICCPR اور UDHR, ہم ان دونوں کی آج کی ڈیٹ میں وائلیشن کر رہے ہیں. اور وہ وائلیشن کیسے ہو رہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں سندھ میں کہ وہ مورال ہائی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ٹیکسٹ بک میں, پرائمری کے ٹیکسٹ بک میں نفرت بھری ہوئی ہے, دیواروں کے اوپر نفرت نعرے لگے ہوئے ہیں. 15,000 مدرسے سندھ میں بنے, کون بنا رہا ہے, ان کا کیا مقصد ہے, ان کا ٹیکسٹ کیا ہے, ان کو کون پڑھا رہا ہے, وہ ٹیکسٹ ان کا کون ڈیزائن کر رہا ہے. سندھ گورنمنٹ تو نہیں بنا رہی ہے نا مدرسے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سندھ کے پرامن لوگ ہیں, ہماری 5,000 سالہ تاریخ ہے, اور ہمیشہ ہم سندھ کے اوپر حملے ہوئے ہیں, کبھی کابل سے, کبھی کندھار سے, کبھی ارغون آئے, کبھی مغل آئے, کبھی ترخان آئے. یہ بھی اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جان اور مال تحفظ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں, even though I'm a Pakistani national, I'm proud being a Sindhi, I'm proud being a Canadian, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب اس کا حل حالات اور وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. آپ نے 2 چیزوں پہ پراؤڈ کیا کہ آپ سندھی ہیں اس لیے آپ پراؤڈ کرتے ہیں, آپ کینیڈین ہیں اس لیے پراؤڈ کرتے ہیں, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو ہم ان مسائل اور مشکلات کی بات کر رہے ہیں جو سندھ میں موجود ہندوؤں کے ساتھ ہے. دیکھیے میرا آپ سے سوال تھا کہ سندھ میں ہندو جو ہے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کر کے انڈیا جا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں, ریاست یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. دوسری بات کہ وہ اپنی جان مال اور اپنی بچوں کا تحفظ نہیں سمجھتے, اس لیے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بڑے پرامن لوگ ہیں, ہم تو ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. کوئی اگر مجھے آ کے بندوق مارے گا تو میں یہ کہوں گا بھائی آپ زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ زور ہیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے کر لیں. کیونکہ ہم ہسٹوریکلی پرامن لوگ ہیں, ہم نے کبھی کسی کے اوپر جنگ مسلط ہی نہیں کی. آپ ہماری ہسٹری دیکھ لیں. اب آپ پرامن لوگ ہیں, بڑے پیسفل لوگ ہیں, تو ان کو زبردستی مارا جا رہا ہے, اسی لیے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ سے ایڈ کر دوں کہ جہاں تک ہمارے پرامن ہونے کا تعلق ہے, ہمارے پیچھے جو فلسفی کھڑی ہوئی, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ پرامن آدمی ہیں, پرامن لوگ ہیں, پرامن قوم ہے, تو کس طرح آپ نے سروائیو کیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس لطیف کی فلسفی ہے, ہم بڑے تاریخ کی غلط سائٹ پہ ہم کبھی کھڑے نہیں ہوئے.
हिस्ट्री की रॉन्ग साइड पे सिंध या सिंधी कौम कभी खड़ी नहीं हुई। बदकिस्मती है, अब हम क्या कह सकते हैं कि हम ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये है कि जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको, और जो एक्सट्रीमिज़म जो पल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात कि मैं आपसे एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। मुमताज़ कादरी साहब का जो रोल था गवर्नर सलमान तासीर की हिफाजत करना, ठीक है ना, ही वॉज गार्ड ऑफ सलमान तासीर। अब उसने अपनी जाब छोड़ के उसको मार दिया और पब्लिक ने उसको हीरो बना दिया। लेकिन अदालतों ने तो देखिए देखें, अदालतों ने एक चीज की, लेकिन लाखों का मजमा कटा और अब सेंटिमेंट्स आपने इतना बना दिया है, अपनी जगह है, लेकिन आपने ऐसा सेंटिमेंट, रियासत ने पब्लिक में थ्रू मीडिया ऐसा सेंटिमेंट बना दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें उर्दू मीडिया भी हिस्सेदार है, क्योंकि आप मीडिया से इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को आप उभारते हैं, क्योंकि आपकी मीडिया वही काम करती है जो रियासत कर रही है। तो ये दो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि रियासत अपनी तस्हीह कर रही है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रही है, इसीलिए तो मुमताज़ कादरी को फांसी भी दी गई। सही, उसके पीछे आप, सॉरी, आपकी इस बात का जवाब दूंगा। देखें, रियासत ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दुनिया को ये मैसेज देना चाहा कि हम भाई इस मसले को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए छुप छुपा के उसको फांसी दे दी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इतना रिएक्शन होगा। रियासत या पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना एक सेकुलर चेहरा दुनिया को दिखाना चाह रही थी। नहीं दी गई है फांसी तो सर, कोई न्यूज़ नहीं चली, किसी को पता नहीं था कि ऑल ऑफ सडन ये चीज़ हो रही है, तो उनको पता था कि फांसी तो दी गई ना, फांसी दी गई, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसने एक बंदा मारा है, उसके ऊपर कानून का इतलाक होता है। तो जहाँ तक अक़लियतों की बात है तो जनाब हम ये देखते आए हैं कि मैं वहाँ पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, 30 years आई स्पेंड 30 years ऑफ माई लाइफ इन सिंध, इन हैदराबाद। हमें वहाँ लिटरली काफर करके बुलाया जाता था, ये भी नहीं कि साला काफर। अब जब हमारे सेंटिमेंट इस तरह ग्रो हो रहे हैं तो आप क्या फील करते हैं कि हम क्या फीलिंग रखते हैं अंदर से? हम तो ये कहते हैं ना कि भाई हाँ, तो काइंडली इन चीज़ों को एड्रेस करें। हाँ, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। सिर्फ 3% 5% कोटा से काम नहीं चलेगा। बराबरी के हम शहरी हैं, हम जज भी बन सकते हैं, हम पायलट भी बन सकते हैं, हम आर्मी में भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी डिस्क्रिमिनेशन, मुल्क की खातिर जान भी दे मुल्क के खातिर या धरती के खातिर जान भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए रास्ते बंद हैं कि भाई आप हिंदू हैं इसलिए कि आप हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे, अगर किसी की पोस्ट पे चले गए आपके ऊपर शक है हमारा कि आप हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो ये चीज़ें रियासत नहीं करती, आम आदमी मेरे साथ करता है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। और बिलीव जो है वो इंडिविजुअल होता है, किसी रियासत का बिलीव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर आम आदमी अपनी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसका वो इतनी बड़ी बात नहीं है, रियासत को नहीं एग्जैक्टली यही है ना, क्योंकि अगर माँ अपने बेटे के साथ ये इस तरह है कि आपकी एक आंख से आंसू आए, क्या दूसरी आंख से नहीं आएगा? का वक्त बिल्कुल महदूद रह गया है। बहुत शुक्रिया, आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए। मैं बिल्कुल आखिर में आपसे बहुत क्विकली मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये खुश आइंद है, और इस कौमी दिन मनाने से क्या आगे हम कुछ इस्लाह की और बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं? बहुत क्विक शॉर्ट आंसर मुझे। जी, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा कदम है, और जब ये दिन मनाने का ऐलान किया गया था तो ये एक मुस्बत कदम है, और आने वाले दिनों में यकीनन इसका अपना किरदार होगा, और ये राइट स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। भट्टी साहब। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। उससे ये है कि एक तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी जो मुल्क के साथ मोहब्बत है, जो उनकी कुर्बानी है, क्योंकि सिलेबस में से सब कुछ निकल गया, किसी और जगह नहीं मिलता, तो ऐसी जगह पे आकर निकाल दिया गया, वही ना, सिलेबस से निकाल दिया गया वो सारा कुछ। अब जो है जैसे यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी उनके किरदार का, उनकी, और फिर यह है कि कायद-ए-आज़म जो फाउंडिंग फादर थे उनकी उस स्पीच को जो कि एक साइड पे कर दिया जाता है, वो बात नहीं की जाती, उसको हाईलाइट करके लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि कायद-ए-आज़म का क्या था, आया हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, किस रास्ते पे ले जाना चाहते थे, और जिस रास्ते पर हमें ले जाया जा रहा है वो कोई दूसरा रास्ता कहने का ये मकसद। बिल्कुल। रत्तानी साहब, आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल, ये दिन हमें मनाने चाहिए, लेकिन इससे भी आगे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए।
माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को, सिंधीज़ को, क्योंकि जब तक आपका इंटेंशन दुरुस्त नहीं है, आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं देते, ये दिन फॉर्मेलिटी के तौर पर तो ठीक है, मजमे के तौर पर तो ठीक है, पब्लिसिटी की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, उसकी गारंटी कौन देगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन, रियासती इदारे, इंसाफ के इदारे, आलमी इंसाफ के इदारे वो देंगे। अगर वो ये दिन मना रहे हैं तो हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह, हम आपके साथ हैं। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है, सर्टेन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट मना रही है तो मना सकते हैं, पूरे मुल्क में मनाएं, बिल्कुल। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए। ये तो अभी इब्तिदा है, आहिस्ता आहिस्ता जब लोग चेंज होना जी। शुरू होगा तो अगर नहीं लेंगे तो दुनिया को हमारा जो असल चेहरा है वो तो वैसे पता चल गया है, अब मज़ीद और चलेगा। बहुत शुक्रिया टेक टीवी कनाडा की इंतज़ामिया, आप तमाम हजरात की इंतहाई मशहूर है कि आप टेक टीवी की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हम आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा फरमाया और इस तज्ज़िये के बाद कम से कम उम्मीद की एक किरण जो है वो हमें नज़र आई है कि हमारी अक़लियतें अभी मायूस नहीं हैं और अक़लियतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हों और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटियाँ हों और जो अक़लियतों का खोया हुआ वक़ार है और जो उनका एतमाद है वो वापस लाया जाए। और नाज़रीन इकराम, हम उम्मीद रखते हैं कि वतन अज़ीज़ में एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब रियासत के अरबाब इख्तियार को इस बात का एहसास होगा कि मुल्क मज़हब से नहीं चलाया जाता, बल्कि मुल्क को चलाने के लिए कानून और इंसाफ और समाजी बराबरी का सहारा लेना होता है और रियासत को अपने तमाम शहरियों को बराबरी की बुनियाद पर उनके हकूक़ तस्लीम करते हुए बराबरी की बुनियाद पर उनके साथ रवैया अख्तियार करना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आएगा कि जब रियासत को, मज़हब को रियासत से अलहदा कर दिया जाएगा और रियासत को सियासत से अलहदा कर दिया जाएगा और हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मज़हब व अक़ीदा मसावी शहरी हकूक़ हासिल होंगे। हज़रत अल्लामा इक़बाल ने इस मौके के लिए फ़रमाया था कि अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अगले हफ़्ते किसी और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। Number 1 multicultural channel. This is Tag TV.